آپ دیکھ رہے ہیں مسائل کا حل چینل۔ نحمده وعلى رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ تین قسم کے انسان ایسے ہیں کل قیامت کے دن اللہ رب العزت ان کی طرف نظر رحمت سے نہیں دیکھیں گے اور ان سے بات بھی نہیں کریں گے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان شخص۔ دوسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں والمرأۃ المترجلہ المشبہۃ بالرجال، جو عورت مردوں کی مشابہت اختیار کرتی ہے۔ اور تیسرے نمبر پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں الدیوس، دیوس بھی اللہ رب العزت ایسے بندے کو جنت میں داخل نہیں کرے گا۔ العاق لوالدیہ، والدین کا نافرمان، اللہ رب العزت نے فرما دیا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہارا رب تم سے راضی ہو جائے تو اپنے والدین کو زمین پر راضی کر لو، کائنات کا رب آسمان پر بیٹھ کر راضی ہو جائے گا۔ والدین بہت عظیم شخصیات ہیں، انسان ساری زندگی ان کی خدمت کرے پھر بھی حق ادا نہیں کر سکتا۔ ساری زندگی انہوں نے کھلایا پلایا، بڑا کیا، جوان کیا، چلنا سکھایا، بولنا سکھایا، دعوت پر جانا سکھایا، اس کو ہر قسم کی باتیں سکھائی، ہر قسم کی سہولیات دی۔ جب بڑا ہوتا ہے کہتا ہے آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا ہے۔ یہ سب سے سنگین جملہ ہے والدین کے لیے، جب بچے جوان ہو کر یہ جملہ بولتے ہیں آپ نے کیا ہی کیا ہے۔ حضرت ذی وقار ایک شخص بیت اللہ میں داخل ہوا، وہاں درس ہو رہا تھا، ایک محدث درس دے رہے تھے۔ اس نے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ تو ان کو جواب ملا کہ یہ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ ہے، درس دے رہے ہیں۔ وہ شخص ایسی حالت میں تھا جیسے کسی سفر سے، کسی ہجوم سے آیا ہے، بڑا گندہ حالت تھی اس کی، اس قسم کی۔ اور جب وہ آگے بڑھا تو سوال پوچھتا ہے، کہتے میں خراسان سے آیا ہوں، مکہ کی طرف، میرے کندھے پر آپ دیکھ رہے ہیں ایک وزن ہے، یہ میری ماں ہے میرے کندھے کے اوپر، اور میں نے اسے خراسان سے پیدل لے کر مکہ کی طرف آیا ہوں، اور میں نے اس بیت اللہ کا طواف بھی کرایا ہے، میں نے صفا مروہ کی سائی بھی اپنے کندھے پر اٹھا کر کرائی ہے، میں اس کو میدان میں عرفات میں مینا میں بھی لے گیا، کیا میں نے اپنی والدہ کا حق ادا کر دیا ہے؟ اللہ اکبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ نے ایک ناخن کے برابر بھی حق ادا نہیں کیا ہے، آپ کہتے ہو میں نے اس کا حق ادا کر دیا۔ حضرات ذی وقار والدین ایک اتنی نعمت ہیں، جب یہ چھین جاتی پھر پتہ چلتا ہے۔ جب تک والدین زندہ ہیں انسان کچھ نہیں کرتا ان کے لیے، اور جب یہ دنیا سے چلے جاتے ہیں پھر ان کے لیے بہت کچھ کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ زندگی میں ان کا خدمت کر لیں، زندگی میں ان کو کھلائیں، زندگی میں ان کو پلائیں، زندگی میں ان کی ساتھ محبت کریں، حسن سلوک۔ زندگی میں، مرنے کے بعد کیا فائدہ؟ دوسروں کو کھلانے کا کیا فائدہ؟ مرنے کے بعد تو آپ دوسروں کو کھلائیں گے، دوسروں کو خوش کریں گے۔ زندگی میں باپ ماں ساری زندگی وہ تڑپتے رہے، خواہش کرتے رہے، ضروریات تھی ان کی، انسان نے خاموشی اختیار کی، جتنا اس کے لیے ممکن ہے وہ تو کر سکتا ہے نا۔ اور دوسرے نمبر پر بہت ہی ہمارے معاشرے میں عورتیں مردوں کا لباس پہن لیتی ہیں، مرد کوشش کرتے ہیں کہ ہم عورتوں جیسا لباس پہن لیں، ان جیسی کٹنگ کرائیں، ان جیسا حلیہ بنائیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں اللہ نے ایسے مرد جو عورتوں کی مشابہت کرتے ہیں اور ایسی عورتیں جو مردوں کی مشابہت کرتی ہیں، دونوں پر لعنت بھیجی ہے۔ اور یہ معاشرے میں ایک بڑی ہوا چلی اٹھی ہے کہ دیکھا جاتا ہے کہ لوگ کوشش کرتے ہیں کہ ان کی خوشبوئیں، ان کی شلواریں عورتوں جیسی ہوں۔ ٹائٹ قسم کے کپڑے پہننا عورتوں کے لیے جائز نہیں ہے، مردوں کے لیے کیسے جائز ہوگا؟ کوشش کی آج کل نوجوان طبقہ یہ کوشش کر رہا ہے کہ اس کے کپڑے بھی ٹائٹ ہو جائیں جیسے عورتیں ہیں۔ عورت کے تو ویسے حرام ہے، مرد کے لیے بھی حرام ہے، مجبوری اور بات ہے۔
ایک شخص کا لباس اس قسم کا ہے، وہ اگر ڈیوٹی پہ جاتا ہے، اس کی مجبوری ہے، اس کے بغیر اس کو نہیں آنے دیتے، وہ کوشش اس نے سب کی ہے، اس کے باوجود بھی اگر اس کی بات نہیں مانے گی تو اس کا جواب دہ نہیں ہے، وہ پھر وہ جواب دہ ہے جس نے اس کو اس کام پر مجبور کیا ہے۔ اور تیسرے نمبر پر دیوس، دیوس کسے کہتے ہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا مرد جس کے سامنے اس کی ماں، اس کی بہن، اس کی بیوی، اس کی بیٹی بے پردہ گھومتی رہے اور وہ خوش ہو کے ان کو دیکھتا رہے، یا وہ ایسا غلط کام کرے جس پر وہ اس کی رضامندی ہو۔ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں نواب صدیق خان رحمہ اللہ، بھوپال پور کے بہت بڑے ولی گزرے ہیں اور محدث بھی گزرے ہیں، اور عام شخص نہیں تھے، نواب تھے، عالم دین بھی تھے، اللہ نے نوابی بھی عطا کی ہوئی تھی، دین بھی تھا، دنیا بھی تھی۔ ان کی جب شادی ہوئی تو جس عورت نے ان کے ساتھ نکاح کیا تو کس وجہ سے کیا؟ وہ خود عورت بتاتی ہے ان کے زہد، ان کے تقوی اور ان کے علم کی وجہ سے میں نے ان کے ساتھ نکاح کیا ہے۔ نکاح ہو گیا، اس کے بعد روز بعد نماز عصر دونوں میاں بیوی سیر کو جاتے تھے۔ ایک دن بڑے محدث تھے، سبق پڑھا رہے تھے، تو طلباء نے پوچھا کہ استاد جی یہ حدیث بتائیں کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ وہ وہی والی حدیث آگے کہتے ہیں یہ سوال کل فلان ٹائم آ کر آپ نے پوچھنا ہے۔ طالب علم نے کہا ٹھیک ہے استاد جی۔ اب وہ اگلا دن ہوا، دونوں میاں بیوی اپنے سیر کی طرف جا رہے تھے، تو طلباء آئے، استاد جی یہ حدیث بتائیں کہ دیوس کسے کہتے ہیں؟ اللہ اکبر! نواب صدیق خان بہت بڑے محدث بھی، نواب قسم کے ساتھ کہتے ہیں میں دیوس ہوں، مجھے دیکھ لو۔ کہتے ہیں میں دیوس ہوں، مجھے دیکھ لو۔ 3 دفعہ کہا میں دیوس ہوں، مجھے دیکھ لو۔ شاگرد حیران، اب بیوی کو بات تو سمجھ آ چکی تھی یہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ ان کی بیوی پردہ نہیں کرتی تھی، پڑھی لکھی تھی، پڑھی لکھی ہونے کے باوجود پردہ نہیں کرتی تھی۔ انہوں نے کہا مجھے دیوس دیکھ لو۔ طالب علموں کو بات سمجھ آ گئی، بیوی کو بات سمجھ، بیوی کہتی ہے ابھی اسی وقت گھر چلیں۔ اسی وقت گھر لوٹے تو انہوں نے پردے کا اہتمام کیا۔ دوبارہ اگلے دن جب وہ سیر کو نکلے تو وہ عورت پردہ کر کے باہر آ رہی تھی۔ یہ ہے اسلامی تعلیم جس پر ہمیں عمل کرنا چاہیے، اپنے گھر والوں کو پردے کا اہتمام کا حکم دینا چاہیے۔ اللہ سے دعا ہے رب العالمین جو سنایا اللہ رب العزت اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔